ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے اپنے چینل الضحیٰ ٹی وی پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ لیکچر نمبر 49 میں مفعول کے متعلق پڑھا تھا، اور اجمالاً یعنی بغیر تفصیل کے ہم نے مفعول کی 4 اقسام کو پڑھا اور اس کی تعریفات ہم نے سیکھی۔ آج کے لیکچر میں ہم آگے بڑھتے ہوئے مفعول بہ کے متعلق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے گزشتہ لیکچر کی جو 4 اقسام تھیں جو بیان کی تھیں، ان کا کچھ اعادہ آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے ہم مفعول بہ کو پڑھیں گے۔ مفعول کی بنیادی طور پر 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مفعول بہ، نمبر 2 مفعول فی، نمبر 3 مفعول لہ، نمبر 4 مفعول مطلق۔ مفعول بہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ مفعول فی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ جس میں فعل واقع ہو، چاہے زمانے میں ہو چاہے کسی جگہ میں ہو، وہ مفعول فی ہوتا ہے۔ اور مفعول لہ وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے فعل واقع ہو، اور مفعول مطلق اسی فعل کا مصدر جو تاکید کے لیے دوبارہ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہر ایک کی تفصیل انشاءاللہ آپ کو رفتہ رفتہ بتا دی جائے گی۔ آج کے لیکچر میں لیکچر نمبر 50، اس میں آپ حضرات کے سامنے مفعول بہ کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور کچھ مثالیں بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن سمجھنا، سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی تعلیمات کو پھیلانا آسان فرمائے۔ مفعول بہ وہ مفعول جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، یعنی جس پر فاعل کے فعل فاعل کا اثر پڑے، جس پر فاعل کے کام کا اثر پڑے وہ مفعول بہ ہوتا ہے۔ جیسے اکلت الطعام، میں نے کھانا کھایا۔ اب کھانے کے اوپر کس کا اثر؟ میرا اثر ہے، میں فاعل ہوں، تو وہ مفعول بہ ہوا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے فضل اللہ بعضهم، اللہ تعالیٰ نے بعض پر فضل کیا۔ اب فضل اللہ بعضهم، فضل فعل ہوا، لفظ اللہ فاعل ہوا، اور بعضهم یہ مضاف الیہ مل کر یہ مفعول ہوئے۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اچھا، اس بات کو بھی آپ نوٹ فرمائیے، اور لیکچر سنتے ہوئے لازمی اپنے پاس نوٹ بک رکھا کریں تاکہ اس پہ پوائنٹ آپ نوٹ کیا کریں۔ اس قاعدے اور قانون کو بھی آپ نوٹ کیجئے کہ مفعول کبھی ایک ہوتا ہے، کبھی 2 بھی ہو سکتے ہیں، ایک سے زائد مفعول بھی آ سکتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اتخذ فعل ہوا،
لفظ اللہ فاعل، ابراہیم مفعول اول، خلیلہ مفعول ثانی، یہ دو مفعول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا، کیا بنایا؟ ابراہیم خلیلہ، ابراہیم کو دوست، ابراہیم کو دوست بنایا۔ اب بنانے کا فعل جو ہے وہ ابراہیم پر بھی واقع ہو رہا ہے اور خلیل پر بھی واقع ہو رہا ہے، تو بعض دفعہ جو فعل ہوگا فعل کے ساتھ دو مفعول آئیں گے، یعنی فاعل کا دو چیزوں پر اثر ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ مفعول کی پہچان کیا ہوگی، لفظی طور پہ کیا اس کے اندر تبدیلی آئے گی۔ مفعول کی نشانی یہ ہے کہ اس پر زبر آتا ہے، مفعول پر کیا آتا ہے؟ زبر آتا ہے، اور فاعل پہ ہمیشہ پیش آتی ہے۔ اس قاعدے کو آپ نوٹ فرمائیے، مفعول پر زبر آئے گا اور فاعل پر پیش۔ اب جتنی مثالیں آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کی ہیں اس کو آپ دیکھیں، اس میں مفعول پر زبر ہے اور فاعل پر پیش ہے۔ اب آپ اپنی سکرین پہ دیکھیے، میں فاعل اور مفعول کی بہت ساری مثالیں آپ کو دیتا ہوں اور اس کو آپ نوٹ فرمائیے، غور کیجئے اس مثال پہ۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور حلال قرار دیا اللہ نے خرید و فروخت کو۔ اب دیکھیے واو حرف ہے، احل اللہ، احل فعل ہے، لفظ اللہ یہاں فاعل ہے، اور البیع یہ مفعول ہے۔ اللہ نے کس چیز کو حلال قرار دیا؟ خرید و فروخت کو حلال قرار دیا۔ اب دیکھیے لفظ اللہ پہ پیش آ رہا ہے تو لہٰذا یہ فاعل ہوا، اور البیع پہ زبر ہے تو یہ کیا ہوا؟ یہ مفعول ہوا۔ دوسری مثال میں آپ دیکھیے، یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ سود کو۔ یمحق آپ جانتے ہیں یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے، اللہ یہ فاعل ہے، اس کے اوپر پیش آ رہا ہے، اور الربا یہ مفعول ہے کہ اس کے آخر میں زبر آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے علم آدم الاسماء، جیسا کہ پیچھے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ کبھی مفعول دو بھی ہوتے ہیں، جیسے علم آدم الاسماء، علم سکھائے اس نے، کس نے؟ اللہ نے، آدم علیہ السلام کو، الاسماء نام۔ اب علم فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، آدم اور الاسماء یہ دونوں مفعول ہیں، ایک مفعول اول ہے اور دوسرا مفعول ثانی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے آتینا موسیٰ الکتاب، آتینا ہم نے دی یا ہم نے عطا کی، موسیٰ موسیٰ کو، الکتاب کتاب۔ اب آتینا میں نا جو ضمیر ہے یہ فاعل ہے، آتی فعل ہے اور نا ضمیر اس میں فاعل ہے، موسیٰ اور الکتاب یہ موسیٰ مفعول اول ہے، الکتاب مفعول ثانی ہے۔ آگے آپ دیکھیے اگلی مثال میں آپ دیکھیے کہ فاعل پر پیش اور مفعول پر زبر ہوتا ہے۔ پچھلی مثالوں میں بھی بالکل ایسا ہی تھا، جیسے صدق اللہ رسولہ، سچ کہا اللہ نے اپنے رسول سے۔ اب صدقہ یہ فعل ہے، لفظ اللہ فاعل ہے، اور رسولہ یہ رسولہ یہ مفعول بن رہا ہے۔
دیکھیں لفظ اللہ پر پیش آ رہا ہے اور رسولہ پہ زبر آ رہا ہے۔ اگلی مثال میں آپ دیکھیے نادا نوح ربہ، نادا فعل ہے، نوح فاعل ہے، ربہ یہ مفعول ہے۔ پکارا نوح نے اپنے رب کو، اب نوح پر پیش آ رہی ہے اور لفظ رب پر زبر آ رہا ہے۔ اسی طرح ورث سلیمان داود، ورث یہ فعل ہے، وارث ہوئے سلیمان داود کے، اور سلیمان یہ فاعل ہے، داودہ یہ مفعول بن رہا ہے۔ اس بات کو بھی آپ نوٹ فرمائیے کہ فاعل پر پیش اور مفعول پر زبر ہوتا ہے، لیکن وہ پیش بعض مرتبہ مخفی ہوتا ہے، ہوتا تو پیش ہی ہے لیکن لفظوں میں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ انشاءاللہ اس کی مکمل تفصیل تو آپ کو آگے ہم بیان کریں گے، ابھی صرف اس کی مثالیں آپ سماعت فرمائیے اور نوٹ کیجئے۔ دیکھیں قوا موسیٰ الاجل، پورا کیا موسیٰ نے مدت کو، الاجل مدت کو کہتے ہیں۔ قوا موسیٰ الاجل، پورا کیا موسیٰ نے اجل یعنی مدت کو۔ اب اس مثال کے اندر موسیٰ فاعل ہے لیکن اس کے اوپر پیش نہیں ہے، لیکن حقیقی طور پہ اس پر پیش ہے، چونکہ یہ موسیٰ یہ لفظ ہی اس طرح کا ہے۔ اس کی مکمل تفصیل آگے آپ کو انشاءاللہ بیان کر دی جائے گی کہ اس کے اوپر پیش کیوں نہیں آ سکتی، ابھی صرف اس مثال کو آپ نوٹ فرمائیے۔ ایسے ہی فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، پس نافرمانی کی فرعون نے رسول کی۔ اب دیکھیے اس مثال کے اندر فرعون اس کے اوپر پیش آ رہا ہے، یہ جو ہے نا ظاہر ہے۔ آگے اسی طرح فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا، پس اٹھایا پانی کے ریلے نے جھاگ کو۔ اس مثال میں بی فاعل کے اوپر جو پیش آ رہی ہے وہ ظاہر ہے۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس پر پیش ظاہر نہیں ہوتی اور بعض ایسے ہوتے ہیں جس پر ظاہر ہوتی ہے، تو اس کا بھی مکمل قانون اور ضابطہ ہے، اس کو انشاءاللہ آگے آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اب چند مثالیں آپ کو میں ایسی دیتا ہوں، ان کو آپ اپنے ذہن سے اس کے اوپر آپ نشاندہی خود سے کریں کہ اس میں فاعل کون سا ہے اور مفعول کون سا ہے۔ اور اس میں یہ بھی آپ پہچانیے کہ اس میں ایک مفعول ہے یا ایک سے زائد مفعول ہیں۔ جی اپنی اسکرین پر دیکھیے، جعلنا نومکم سباتا، بنایا ہم نے تمہاری نیند کو آرام دہ۔ اب اس میں آپ نے فعل اور فاعل اگر اور اس کے ساتھ مفعول، اگر دو مفعول ہیں تو دو مفعول کے اوپر نشاندہی کرنی ہے، اگر ایک مفعول ہے تو ایک پر نشاندہی کرنی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے جعلنا السماء سقفا محفوظا، بنایا ہم نے آسمان کو چھت محفوظ۔ جعلنا الشمس ضیاء، جعل الشمس ضیاء، بنایا اس نے سورج کو چمکتا ہوا۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت۔ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ، نہ بنائیں ایمان والے کافروں کو دوست۔ میرا خیال ہے آج کے سبق کو یہاں تک کی کرتے ہیں، کیونکہ آگے مفعول فی کا تذکرہ آ رہا ہے، تو سب سے پہلے آپ مفعول بھی کو ہی پہچانیں۔ انشاءاللہ مفعول فی کی جب باری آئے گی تو اس میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ حضرات کو بتا دیا جائے گا۔ تو
تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پچھلے جتنے بھی لیکچر ہیں ان کو بار بار آپ سنیں دیکھیں، اور جو سمجھ نہ آئے آپ ضرور ہمارے نمبر پہ رابطہ کر کے اور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ آپ سے مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ آپ قرآن مجید سے روزانہ چاہے 10 منٹ ہی کیوں نہ ہو، ایک رکوع آپ پڑھیں اور اس کا اجرا کریں۔ اجرا کے مکمل طریقے آپ کو مختلف لیکچر میں آپ کو مل چکے ہیں، ان کو آپ سنیں اور اس کا اجرا کریں، اس کی مشق کریں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب آپ خود سے ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔